مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھی اور ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا، بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، نمرا بی بی یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ اوئے کتے میاں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یک دم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں، اسے اپنے پیچھے سے مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی، ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی، اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا، اب خیر نہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہاں لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میرے پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی، پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا، وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئیں۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویر بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلہ نظر آیا جو درد سے کرراہ رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویر نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ اب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں
انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرہ کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بلہ بس اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ بلہ فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات، اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلہ کیا انسان ہوگا؟ مگر یہ بلہ مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلہ گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرہ کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بہے جا رہا نہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرہ کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرہ نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ نمرہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ضرور ہار جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں، مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرہ کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرہ کو پڑا دیکھ وہ گھبرا گئے تھے۔ نمی، میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی، اور سامنے نمرہ کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرہ، میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگیں۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نیمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے،
اب وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی یہ بلا، وہ ہلکائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ ناظرین گرامی، آج شام انشاءاللہ اس واقعے کی دوسری قسط اپلوڈ کر دی جائے گی۔